تو دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، لگا لو نعرے، خوش ہو جاؤ، جذباتی اس میں پھنس جاؤ، بہک جاؤ، بالآخر تو قبر میں آنا ہے، بالآخر حشر کے میدان میں تو آنا ہے، بالآخر اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے، اور بالآخر رسول اللہ کی شفاعت کا امیدوار ہونا ہے۔ تو پھر کیا کرو گے؟ پھر کس کو تلاش کرو گے؟ لندن بھی ختم ہو جائیں گے، ماسکو بھی ختم ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لات چلے گا بن جا رہا، بالآخر کام وہی آئیں گے۔ کبھی آپ نے سنا کہ قبر میں ایک شخص گیا تو اس سے پوچھا گیا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ وہ کہا ہم کے ایریا، انڈسٹریل ایریا کے رہنے والے ہیں۔ یہ تو نہیں پوچھا جاتا۔ کبھی آپ نے سنا، کسی کتاب میں دیکھا کہ مرنے کے بعد ایک شخص سے پوچھا گیا کون سے ملک سے آئے ہو؟ اس نے کہا ہم تو پاکستان سے آئے ہیں۔ اس نے کہا سبحان اللہ، کیا پیارا ملک ہے پاکستان، آپ تو کیسے بابرکت آدمی ہیں، آپ قبر میں آ گئے، آج تو ہمارے مہمان ہیں، آپ پاکستانی بھائی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی آپ نے سنا کہ اس سے پوچھا گیا ہو قبر میں جانے کے بعد کہاں سے تشریف لائے ہوں؟ کہا میں لندن سے آیا ہوں۔ کہا واہ 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 واہ، لندن والوں کیا بات ہے، تمہاری بڑی شان ہے۔ امریکہ سے آیا ہوں؟ نہیں، پوچھتے ہی نہیں۔ کہیں سے بھی آئے، کسی طرف سے بھی آئے ہو، یہ بتاؤ کون ہو، آپ کو کیا کہتے ہو، آپ کے متعلق کیا کہتے ہو؟ تو زندگی میں جن کو چھوڑ دیا وہ قبر میں پھر کیا کام آئیں گے، اور زندگی میں جن کے دامن کو نہیں چھوڑا قبر میں وہ ہم کو نہیں چھوڑیں گے پھر۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا یہ کون ہے بتاؤ؟ کہا میں تو اللہ پر ایمان لایا ہوں۔ کہا بالکل صحیح ہے، اللہ پر ایمان لائے، منزل تمہاری اللہ ہی تھی، بالکل صحیح۔ ارے صاحب میں تو دین میرا اسلام ہے۔ کہا بالکل صحیح ہے، منزل تمہاری یہی تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، مگر یہ بتاؤ یہ منزل کیسے ملی؟ دپل میں مل گئی، بھاگ دوڑ میں مل گئی، کیسے ملی؟ رب کا رستہ کہاں سے ملا؟ اسلام تمہارے سینے میں یہ روشنی ایمان کی کہاں سے آئی؟ کہاں در مصطفیٰ سے آئی۔ پہچان گئے، دروازے کھول دو، جنت کے دروازے کھول دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جو وابستہ دنیا میں رہا، مرنے کے بعد حضور نے اس کو نہیں چھوڑا، اپنے دامن میں رکھ لیا۔ آؤ بھائی تم میرے ہو، تم زندگی بھر میرے دامن میں پناہ لیتے رہے، اب میں تم کو اپنے دامن میں پناہ دے رہا ہوں۔ یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی۔ تو مسئلہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، گمراہ مت ہو، بہکو نہیں، وقتی نعروں سے جذبات کی روح میں بہو نہیں، چند روزہ زندگی ہے، سوچ سمجھ کر فیصلے کرو۔ ایسا نہ ہو کہ قبر کی منزل میں پہنچنے کے بعد وہ پہلی منزل، پھر دوسری منزل، پھر تیسری، آخری منزل جو ہے اس تک پہنچتے پہنچتے سب کچھ برباد ہو جائے، نہ دنیا کے رہے، نہ دین کے رہے، دھوبی کے، نہ گھر کے، نہ گھاٹ کے، نہ گھر کے نہ گھاٹ کے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، بیان فرما دیا، لو منزل بھی لو، رہنما بھی لو۔ اگر اس پر یقین ہے قرآن پر تو دیکھ لو، سورۃ الاحزاب 21واں سپارہ، تیسرا رکوع، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ، لقد کان لکم، تمہارے لیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ تمہارے لیے میرے محبوب
اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے میرے محبوب رسول اللہ محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء والمرسلین، جن کے بعد کوئی نبی نہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین، جن کا پوری انسانیت پر احسان ہے۔ کراچی کا کوئی محسن ہو سکتا ہے، پاکستان کا کوئی محسن ہو سکتا ہے، لیکن پوری انسانیت کا، پوری کائنات کا، عرشیوں کا اور فرشیوں کا محسن صرف ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری انسانیت کے، پوری کائنات کے، فرشتوں کے، عرشیوں کے اور فرشیوں کے، دونوں جہاں کے، جمادات کے، نباتات کے، ہر وہ اللہ کی مخلوق جو زمین میں ہے اور زمین کے اوپر ہے، عرش پر ہے اور عرش کے نیچے ہے، اس سب کے محسن سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرشیوں کے تاجدار، فرشیوں کے آقا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ رسول اللہ کی پاکیزہ زندگی میں، میرے محبوب کی پاکیزہ زندگی، لقد کان لکم تمہارے لیے، میرے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ میں نے نمونہ تمہارے سامنے رکھ دیا۔ رب العالمین فرماتا ہے جس کی منزل اللہ، لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کو چاہتا ہے، جو اللہ کو چاہتا ہے، جس کی منزل وہی ہے، اس منزل کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو میرے رسول کا دامن تھام لے۔ ان کے در پہ پہنچے سب کچھ مل گیا، حقوق بھی ان کے در پر ملتے ہیں، سیرت ان کے در پر ملتی ہے، صورت ان کے در پر ملتی ہے، ایمان کی روشنی جو صورت میں نظر آتی ہے، ایمان کی روشنی، کردار، گفتار، عمل، دین و دنیا کی ہر نعمت، نماز ہو کہ روزہ ہو، قرآن ہو کہ حج ہو، رکوع ہو کہ سجود ہو، عقبہ ہو کہ آخرت ہو، روشنی ہو، دنیا میں بھی روشنی ہو، آخرت میں بھی روشنی ہو، قبر میں روشنی ہو، زندگی میں روشنی ہو، حشر میں روشنی ہو، یہ سب تم کو ملے گا دربار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہنچ جاؤ فی رسول اللہ، رسول اللہ میں، رسول اللہ میں، فی رسول اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ میں، ان کی پاکیزہ زندگی میں، ان کے قول و فعل میں، ان کے عمل میں، ان کے گفتار میں، ان کے کردار میں، رسول اللہ کو تم کو جو چاہیے دربار مصطفیٰ میں ملے گا۔ حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے۔ مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ مسلمان جمع ہونے شروع ہو گئے۔ مدینہ منورہ میں سب سے پہلا کام مسجد